آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا لیمو اور انڈے سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا ان چیزوں سے علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کے علاج بتاتے ہیں کہ لیمو سے جادو کا علاج، لیمو سے نظر اتارنے کا طریقہ، یا مرچ سے نظر اتارنے کا طریقہ، یا جادو کا علاج، یا انڈوں سے جادو کا علاج۔ تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، ایک بات یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طریقہ، ہر بات، ہر چیز سکھائی ہے۔ ہر وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے علاج ہوتا ہے، جس سے شفا ملتی ہے، جس سے فائدہ ملتا ہے، جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور ہر اس طریقے سے روکا ہے جو شرک کی طرف جاتا ہو، گمراہی کی طرف جاتا ہو، جہنم کی طرف جاتا ہو۔ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سیکھیں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے، اور پھر اپنے ماحول کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اذکار سکھائے، ذکر سکھایا، وہ چیزیں سکھائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جادو کا علاج ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر کس نے لگایا؟ اصل میں ہمارے اندر وہ ہندوؤں کی رسومات موجود ہیں، ہمارے اندر ان کے طریقہ کار موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو فلموں میں، ڈراموں میں دیکھ کے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی، اگر عمل نہ کریں تو وہ ٹرینڈ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ ان لوگوں میں بھی آ گئی ہے جو ہندوؤں میں اور غیر مذہب لوگوں میں تھی۔ بھئی یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کس نے بات بتائی ہے؟ یہ کیوں بتائی گئی ہے؟ اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل۔ یہ چیزوں سے علاج کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی نہ ہو، اور کوئی ایسا گناہ، برائی نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں روک نہ دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں جہنم میں لے جا رہی ہو اور اس سے میں نے تمہیں روک نہ دیا ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ہر راستہ دکھا دیا، پھر ان راستوں پہ ہمیں کس نے چلایا؟ کیوں ہم ان بے وقوفیوں میں پڑ گئے؟ کیوں ہم ان فضول کے چکروں میں پڑ گئے؟ اور ہماری لا علمی اور بے وقوفی اور یہ باتیں جو ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، واللہ اس میں ہماری پکڑ اس وجہ سے ہوگی کہ ہم نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود تھا، طریقہ ایک ایک بات کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، قرآن میں، حدیث میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس چیز کا علاج ہے، یہ اس چیز کا علاج ہے، اس کے علاوہ جو علاج ہے وہ نہیں ٹھیک۔ بالکل۔ اب لیمو سے علاج کیا جا رہا ہے، اور وہ ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے جیسے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں ویسے یہ مسلمان بھی لگ گئے ان باتوں پہ۔ اور اس کے ساتھ جی انڈوں سے علاج، یہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، جی، ایک پیر وہ نا سوئیاں نکالتا جی انڈے سے، وہ کہتا ہے کیا اس کا چکر تھا، وہ جی انڈا لے کر آئیں آپ کا جادو نکالتے ہیں۔ وہ بندے جی انڈا لے کر جاتے ہیں تو وہ اپنا انڈا، جو ان کا انڈا ہے، وہ ہاتھ کی صفائی سے اپنے پاس رکھ لیتا، اور اپنے پاس رکھا ہوا انڈا جو ہے نا ان کو دے دیتا، اور اس کے اندر سے وہ سوئیاں نکال رہے ہوتے، اور اس کو کہتا جی میں نے اس کو پڑھ دیا ہے، اب اس کو توڑو۔ اب وہ توڑتا اور اس میں سے سوئیاں نکلتی، اور اس کو پہلے بتا دیتا کہ تمہارا یہ پتلا بنایا گیا ہے، اتنی سوئیاں لگی ہیں، ایسے ایسے ایسے۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا۔ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں یا ہماری عوام میں یہ لوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، اور وہ ڈراتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ بالکل۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا نے ہمیں ہر جگہ پر ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ آقا نے ہمیں ہمیشہ دلیری سکھائی ہے، بالکل، بہادری سکھائی ہے، اس چیز کا خوف اور ڈر ختم ہی کیا ہے۔ صحابی آیا، آقا میں ڈر گیا تھا، میں نے کسی چیز کو پیچھے چلنے کی آواز آئی، مجھے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کوئی چیز نہیں ہے،
تو بھاگ کے میں آگ کے پاس آ گیا, ڈر گیا. فرمایا میرے صحابی ادھر کھڑے ہو کے کیا کرنا تھا؟ اللہ اکبر کہنا تھا. میرے نبی تو صحابہ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی شیطان آتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو, اللہ اکبر کو, وہ بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باتوں پر لگا رہے ہیں. یہ فضول باتیں کرنے والے, یہ گمراہ کرنے والے لوگوں کو, یہ پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو آتے ڈرا دو, اور ڈرانے کے بعد اتنے پتلے ہیں, اتنی سوئیاں, پھر جی وہ انڈے والا سسٹم کیسے لگاتے ہیں, کیسے وہ کرتے ہیں, یہ سرکے میں بھگو دیتے ہیں انڈا کو اور وہ نرم ہو جاتا ہے, پھر اس میں سوئیاں خود ہی لگا دیتے ہیں, اور وہ بعد میں اس کو نکال لیں, وہ انڈا جو ہے وہ سخت ویسے کا ویسے ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بندے کو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ پر جو جادو ہے, یا اس پر آپ کا نام لکھا ہے, یہ وہ اس طرح کی کہانی. یہ فضول کی باتیں, ان باتوں کے پیچھے ہمیں کیوں لگنا پڑا؟ یہ باتیں, یہ مسئلے ہمیں کیوں پیش آئے؟ کیوں یہ باتیں کس نے کی, کس نے بتائیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے پاس موجود تھا, جب آقا علیہ السلام نے ہمیں چیزیں بتائی تھی, طریقہ علاج بتایا تھا, تو اس کے باوجود ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی اس طرح کے طریقوں کے پیچھے چلنے کی؟ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے. ہندوؤں کی رسومات کے پیچھے نہ لگیے, لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگیے. وہ طریقہ علاج جو آقا علیہ السلام نے بتایا ہے وہ سب سے اعلیٰ, افضل اور بہتر ہے, اسی سے علاج ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی کہے جی کہ کسی اور سے, لیمو سے علاج ہوتا ہے, کوئی کہے جی انڈوں سے علاج ہوتا ہے, یہ من گھڑت باتیں ہیں, اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا. علاج ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے, وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں, اور بہت ہی آسان علاج ہے. بالکل. ہم اللہ کے فضل سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, سکھانا چاہ رہے ہیں, ہمارا ایک مشن اور مقصد ہے کہ ہم اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ان جو جال ساز ہیں ان سے بچنا کیسے ہے, ان کو پہچاننا کیسے ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے فضل سے اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, اور ان چیزوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی, یہ خود ساختہ چیزیں ہیں, تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو ان کو ان باتوں کی طرف لگاتے ہیں کہ جی لیمو سے علاج ہو جائے گا, انڈوں سے علاج ہو جائے گا, اور انہی باتوں کے گرد گھماتے رہتے ہیں. نہ اس بندے کا علاج ہوتا ہے, نہ اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے, الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے, اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, اس کا ایمان خراب ہوتا ہے. وہ انہی باتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی تعلیمات کو پڑھتا نہیں ہے, ان پر عمل نہیں کرتا, جس کو الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ہو, اس کو وہ علاج کے نام پر اس کا عقیدہ بھی چھین لیتے ہیں, ایمان بھی چھین لیتے ہیں, اور الٹا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے.